السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری پہ، پوسٹ پارٹیشن پاکستان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم 6 ایپیسوڈز اس پہ کر چکے ہیں، پاکستان بننے تک اور پھر پاکستان بننے کے بعد کے حالات، اور لاسٹ ایپیسوڈ پہ ہم پہنچے تھے 1958 کے مارشل لاء پہ۔ کیوں یہ ضروری تھا، کیوں حالات ایسے بن گئے؟ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اسکندر مرزا نے پہلا آئین ان کے دور حکومت میں آیا تھا، اور اس کے انڈر ہی کچھ عرصے میں 3-4 وزیر اعظم جو تھے وہ بدلے جا چکے تھے۔ تو کیا وجہ تھی کہ پارلیمنٹری جو نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے، وہ کیا ناکام ہو رہا تھا؟ اس وجہ سے 1958 کے مارشل لاء کی ضرورت آئی۔ ان سب حالات کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد سب سے اہم اس پروگرام میں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایوب ایرا، جس کو ریولیوشنری ایرا کہا جاتا ہے۔ 60s کی دہائی کو پاکستان کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ تو کیا یہ واقعی سچ ہے یا میتھ ہے یا ایک نمبرز کی ایک کہنا چاہیے کہ جادوگری تھی، کیا تھا؟ اس پہ ہم آج حقیقت حال سے آشنا ہوں گے ناظرین، اور اس میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے عمران علی، 2006 سے لے کے 2009 تک جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں فل برائٹ اسکالر رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں یہ پاکستان کے فارن منسٹری سے وابستہ ہے۔ عمران علی، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ عمران، جیسے کہ آپ پہلے بھی ہم اس پہ 6 ایپیسوڈز آپ کے ساتھ کر چکے ہیں، اور آگے جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو وہ آج کے دور میں جاننی اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ جو ہسٹری میں غلطیاں ہو چکی، ایک تو وہ کیوں ہوئیں اور کیا ہو کہ وہ دوبارہ سے نہ ہوں۔ جیسے اینٹ غلط جو پڑ گئی تھی وہ کہاں پہ غلط پڑ گئی تھی، اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو عمران، جب ہم بات کرتے ہیں مارشل لاء کی، اور 1958 جو پاکستان کا پہلا مارشل لاء تھا، 11 سال کے اندر لگ گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جسٹیفائڈ تھا؟ دیکھیے روبینہ جی، مارشل لاء کبھی بھی جسٹیفائڈ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ 1958 جو مرضی ایوب کو آپ گولڈن ایرا کہہ لیں، ڈیولپمنٹ کا ایرا کہہ لیں، 58 کا مارشل لاء جسٹیفائڈ نہیں تھا۔ صحیح۔ ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ جو میرے نزدیک اب زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اب ہم 60s کے اندر جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ 11 سال کے پیریڈ کو اگر ہم پس پشت رکھ دیں، صحیح، جو آپ نے ملک کو آئین دیا 1956 میں، اتنی تگ و دو کے بعد آپ اس کا تو پہلا الیکشن ہو جانے دیں۔ صحیح۔ اب جب آپ نے یو ہیو ڈن این ایکسرسائز آف 10 ایئرس، میں نے آپ کو بتایا تھا ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان بیلنس ٹھیک کیا، سب کچھ کیا، اردو بنگالی کا ایشو حل کیا، اینڈ یو ہیو اے کانسٹیٹیوشن، اینڈ رائٹ ایٹ دا ٹائم جب اس کانسٹیٹیوشن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں 59 فیبروری میں، تو آپ ملک میں مارشل لاء لگاتے ہیں۔ کس کی غلطی تھی یہ؟ اسکندر مرزا کی؟ یہ ایک ڈائبولیکل ایرر تھا ایوب خان صاحب کا اور اسکندر مرزا کا، صحیح، اور اس پورے گروپ کا جو ہم نے لاسٹ ٹائم 2 گروپس ڈسکس کیے تھے۔ سیاستدانوں کی انیپٹنس نالائکی اپنی جگہ، لیکن یہ لوگ بضد تھے کہ پاکستان کو کوئی نیا سسٹم چاہیے۔ ایوب خان نے یہ جو ڈیزائن کیا تھا، جو ان کا پریزیڈنشل سسٹم تھا، اس کے بارے میں انہوں نے 1954 میں لنڈن کے ایک ہوٹل روم میں سوچنا شروع کیا تھا کہ میں پاکستان کو ایک ایسا سیاسی نظام دوں گا جو پاکستان کی سچویشن کے حساب سے لوگوں کے اس جمہوریت سے ناآشنا ہونے کے بیسس پہ رورل ڈائیورسفائڈ، ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا تھا۔ اچھا، جو کہا جاتا ہے کہ سکندر مرزا ان کو ایکسٹینشن نہ دیتے، یا سکندر مرزا ان کو خود انوائٹ نہ کرتے، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نہ بناتے، تو ایوب خان نے تو سوچ لیا تھا، اس کا مطلب ہے؟ جی، ایوب خان نے 1954 میں سوچ لیا تھا، اگر وہ نہ کرتے تو وہ کسی اور فارم میں انٹروین کر جاتے۔ تو سکندر مرزا کو ہم بلیم نہیں کر سکتے؟ سکندر مرزا کو ہم اب ڈائریکٹلی بلیم نہیں کر سکتے، لیکن سکندر مرزا ایسی ٹیم کا حصہ تھے، انہوں نے مارشل لاء لگاتے وقت سوچا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ رہیں گے اور ایوب شاید کنٹرول کریں گے۔ ان کے ذہن میں جانا تو نہیں ہوگا، لیکن ان کو پیک اپ کر کے بھیج دیا۔ یہاں بیسک ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ایوب کی جو ویژن تھی وہ کوئی عام ویژن نہیں تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کلیش آف سیویلائزیشنز کا آتھر ہے سیموئل ہنٹنگٹن، جی، انہوں نے ایوب کے متعلق کہا کہ ہی واز اے لیکرگس اور سولون، وہ ان کو کمپیئر کرتے ہیں ایتھنز اور اسپارٹا کے جینیسس کے ساتھ، کہ اس نے ایک ڈیولپنگ ملک کو جو ماڈل دیا ہے ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی۔ صحیح، وہی سیموئل ہنٹنگٹن جس کی پوجا کی جاتی ہے امریکہ میں، وہ ایوب کی پوجا کر رہے تھے ایز اے فلاسفر۔ صحیح، کیتلین وان رائز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس جیسا تو میں نے بندہ تھنکنگ دیکھا ہی نہیں۔ تو اب ہمارے پاس تو ہائنڈ سائٹ ہے، صحیح، ہائنڈ سائٹ 2020 ہے،
لیکن جس چیز کے بارے میں کبھی معاف نہیں کر سکتا اسکندر مرزا کو، ایوب کو اور پاکستان آرمی کی اس وقت کی لیڈرشپ کو، کہ ملک اکٹھے آئین کی وجہ سے رہتے ہیں. اگر ایک ہمہ جہت ملک ہوں جن میں ایک زبان ہو، ایک ریجن ہو، اس کے ساتھ آپ ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں. لیکن آپ ایک ڈائیورس ملک جس کو آپ نے فیڈریشن کے طور پہ ڈیزائن کیا ہو، ان کے ساتھ آپ آئین کے مذاق نہیں کر سکتے. صحیح. 2 سال کے اندر انہوں نے پھر ریفرینڈم کرواتے ہیں ایوب جی. کا. پھر میں نے آپ کو جس طرح بتایا ایوب ایک ویژن کے ساتھ آئے تھے. انہوں نے آ کے سب سے پہلے ہی ایگزائلڈ اسکندر مرزا. لاسٹ پروگرام میں ہم نے ڈسکس کر لیا کہ برا کیا، برے طریقے سے کیا. وی نیڈ ناٹ گو انٹو اٹ. اب انہوں نے آ کے اپنا آئین بنانا تھا. سب سے پہلے انہوں نے ایک ریفرینڈم، سب سے پہلے بیسک ڈیموکریسیز کا آرڈر دیا. پھر انہی بیسک ڈیموکریٹس کے ہاتھوں میں ریفرینڈم کروایا. بیسک ڈیموکریسیز جب آپ کہتے ہیں تو آج کے جو نسل ہے اس کو اس بارے میں میرا خیال کہ وہ آشنا ہے. تو کیا نظام تھا؟ جو صدارتی نظام ایوب نے ڈیزائن کیا تھا وہ صدارتی نظام نہیں تھا جس کو ہم کوئنٹیسینشل پریزیڈنشل سسٹم کہتے ہیں، جس میں صدر ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتا ہے. امریکن سٹیزن جاتا ہے اور ایک پریزیڈنٹ کے لیے ووٹ کرتا ہے. انہوں نے انڈائریکٹ الیکشن رکھا کہ لوگ پہلے 80,000 لوگوں کو الیکٹ کریں گے. 80,000 کانسٹیٹوئنسیز بن گئی اور وہ لوگ پھر پریزیڈنٹ کو الیکٹ کریں گے. وہ الیکٹورل کالج وہی الیکٹرل کالج اسمبلی کو الیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اور وہی جو الیکٹرل کالج ہے وہ بیسک لوکل گورنمنٹ کا ماڈل ہے. یعنی کہ ان سے 3 کام لیے جانے ہیں. دو جگہ پہ الیکٹرل کالج ہے، تیسری جگہ وہ لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہے. اور سول سروس جو پاکستان کی CSP سول سروس تھی، اس کے لوگ ایکس آفیشیو ممبر تھے ہر کاؤنسل کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک ایسا ہوموجینس سسٹم بنایا وچ واز یونیک ان دا ورلڈ. صحیح. ہم اب ہائنڈ کوئی ایگزامپل نہیں اس کی نہیں جی. اس طرح کا جو ڈیزائن ہے اس کی ایگزامپل نہیں ملتی. اور اس ڈیزائن کی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ بعد میں جا کے جب ہم دیکھیں گے کہ ویسٹ پاکستان میں اگریرین ریولوشن آیا، ایسٹ پاکستان میں رورل ورکس پروگرام ہوا، تو اس کے پازیٹیوز بھی تھے. صحیح. اس کا سب سے بڑا نیگیٹو یہ تھا کہ یہ مینیپولیٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ نے 4 کروڑ 5 کروڑ 6 کروڑ عوام کے پاس جانا ہو تو آپ کو ان سے ووٹ لینا پڑتا ہے. صحیح. اس کیس میں آپ نے ہر ڈسٹرکٹ میں جا کے خاص کچھ لوگوں سے ووٹ لینا ہے. صحیح. اور یاد رکھیے کہ جو ڈپٹی کمشنر تھا اس کے پاس پاور ٹو انفلوئنس تھی. صحیح. صحیح. تو یہ پاکستان جیسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے تو کیا یہ نظام ٹھیک نہیں تھا؟ دیکھیے اس ڈیزائن کے حساب سے شاید ٹھیک ہو، لیکن لانگر ٹرم میں اس کی سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ آپ نے اگر صدارتی نظام بنانا ہے اور اس کو چلانا ہے تو آپ کو ڈائریکٹ الیکشن کرانا چاہیے. صحیح. تو یہ جو ریفرینڈم ہوا تھا وہ اس کے تحت ہوا تھا. جی. اور پھر اس کے بعد 1962 میں پاکستان کا آئین انہوں نے بنایا. اس سے پہلے انہوں نے ایک بہت اچھے مشہور جج تھے، بڑے کریڈیبل جسٹس شہاب الدین، ان کے تحت کانسٹیٹیوشن کمیشن بنایا. اس کانسٹیٹیوشن کمیشن نے جو گزارشات پیش کی وہ ڈفرینٹ تھیں. انہوں نے کہا الیکشن ڈائریکٹ ہوگا. صحیح. لیکن ہمارے ایک بہت اچھے کمنٹیٹر آپ کے پروگرام پہ آتے ہیں، جاوید صاحب ان کا نام ہے. ان والی اسکیم انہوں نے جسٹس شہاب الدین نے اپنائی کہ اگر کسی کے پاس لٹریٹ ہوگا، اس کے پاس یہ ڈگری ہوگی تو تب وہ ووٹ دے سکتا ہے. لیکن ہوں گے ڈائریکٹ. یہ نہیں ہوگا کہ پہلے وہ ایک ٹیئر کو کرے اور پھر دوسرے کو کرے. لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. انہوں نے یہ انڈائریکٹ الیکشن کروایا. اس میں اور بھی بڑی چیزیں تھیں. اس میں سپریم کورٹ کی پاور بہت تھی جسٹس شہاب الدین والے کمیشن میں. اس میں فیڈرل سٹرکچر اس طرح تھا کہ گورنرز بھی ڈائریکٹلی الیکٹڈ تھے، وہ نہیں تھے. تو 62 کے آئین میں 2 بڑی پرابلمز تھیں جو کہ اٹ واز اے ورک آف جینیس. لیکن آن ہائنڈ سائڈ سب سے پہلی بات کہ انڈائریکٹ الیکشن تھا اور وہ مینیپولیٹ. جب بھی الیکشن ہوگا آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے ان 80,000، بعد میں وہ 1,20,000 ہو گئے. دوسرا یونٹری سسٹم تھا. پچھلے پروگرام میں ہم نے جغرافیائی اور لوگوں کی حیت ڈسکس کی تھی کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا. اب اگر آپ نے ایک چیز ڈیزائن کرنی ہے ایسے ملک کے لیے تو آپ میکسیمم اٹانومی دیں ایسٹ کو. صحیح. آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ کا ہینڈ پکڈ انسان گورنر ہوگا ایسٹ پاکستان میں. اس کے علاوہ تمام پاور فلو کرے گی پریزیڈنٹ سے، اور پریزیڈنٹ ویسٹ پاکستان کا آپ کا پلان ہے 10 سال رہنے کا. اب اس کے اندر ایک ان بلٹ بایس ہے سسٹم کے اندر کہ
اور آپ نے دوسری چیز اس کے ساتھ یہ کی کہ آپ نے ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستانی انٹیلیجنسیا کو تھروٹل کر دیا. اس ڈیولپمنٹ ماڈل میں ڈسٹربنس کی گنجائش نہیں ہے. یہ ماڈل اس لیے بنایا گیا ہے کہ پاکستان کو 10 سال کے لیے ان انٹرپٹیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو اور ٹھیک کر دینا, اور پاکستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اس کے اندر انٹیلیجنسیا کی ان بائسڈ انٹیلیجنسیا شور, اس میں شور کی اجازت نہیں ہے, اس میں فری پریس کی اجازت نہیں ہے, اس میں وہ لڑتے جھگڑتے سیاستدانوں کی اجازت نہیں ہے. بس یہ انہیں تھا کہ ہمیں کام کرنے دو. ان کے یہ ایک ڈیولپمنٹل ماڈل تھا اور اس کے تحت یہ ایک پولیٹیکل ماڈل بنا. صحیح عمران, اس کو اور ابھی ڈسکس کریں گے اگلے سیگمنٹ میں. ابھی جو پولیٹیشینس کی طرف ایوب صاحب کا تھا اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ وہ کیا ان کو کرنا چاہتے تھے. اسکندر مرزا, ایوب اور جو سول سروس, جو ہم نے 2 گروپس بتایا تھے پچھلے پروگرام میں, وہ پولیٹیشینس کو حقارت اور بری نگاہ سے دیکھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ یہ لوگ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں, لڑتے رہتے ہیں, کرپٹ ہیں اور اس طرح کے ہیں. تو انہوں نے ایبڈو کا لا, جو آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا, یہ الیکٹڈ باڈیز کا ان کو ڈسکوالیفیکیشن آرڈر وہ کیا تھا, اور میجر پولیٹیشینس کو کہا تھا کہ یا سیاست چھوڑ دیں یا آپ یہ فیس کریں. تو زیادہ تر نے سیاست چھوڑ دی. صحیح, اس میں بات جاری رکھیں گے. ناظرین, عمران سے جو ہے ابھی پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی 1958 کے مارشل لا کے بارے میں, پھر جو آئین بنا, ایوب صاحب نے اپنے دور حکومت کو کس طرح لیگلائز کرنے کی کوشش کی, اور کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں پولیٹیکل, سوشل, ان سب پہ ہم بات کریں گے. ابھی وقت ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پوسٹ پارٹیشن پاکستان کی, اور اس میں بھی ہم ذکر کر رہے ہیں ایوب ایرا کا. جی عمران, ابھی جب میں نے آپ سے پوچھا آئین کی, جب ہم بات کر رہے تھے 1961 شہاب الدین کمیشن نے جو رپورٹ پیش کی ایوب صاحب کو نیا آئین بنانے کے لیے, آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بتایا کہ اس کو انہوں نے زیر غور اس میں سے کچھ چیزیں رکھیں, لیکن باقی تو پھر 1962 کا جو آئین ہے وہ بیسیکلی اس کا کون آرکیٹیکچر کون تھا؟ کہتے ہیں لوگوں کی کنونشنل لاجک ہے کہ منظور قادر صاحب, جو پہلے آپ کے فارن منسٹر بھی رہے ظفر اللہ صاحب کے بعد, اور پھر لا منسٹر تھے, بریلینٹ مین ان ہز اون رائٹ, منظور قادر صاحب کی تخلیق ہے. صحیح, انہوں نے یہ ڈیزائن کیا تھا ایک اس ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کے تحت کہ 10 سال تک ان انٹرپٹیڈ ڈیولپمنٹ ہو پاکستان میں. صحیح, اور دوسرا کہ ایوب خان کے پرسنالٹی کو کوئی چیلنج نہ ہو. لیکن پھر ان کو کیا ضرورت پیش آئی چینجز کرنے کی؟ انہوں نے تو پھر بعد میں جو 1962 کے آئین میں تو ہر چیز ہی صدر نے. جی یہ شاید انفارچونیٹ ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ جب ہم پروگرام کے آخر میں دیکھیں گے کہ اتنا میٹیکولسلی تخلیق ہوا سسٹم جس کے بارے میں ورلڈ کے لوگ تعریفیں کرتے ہیں, جب پروٹیسٹ ہوئیں تو وہ ان پروٹیسٹ کو سہ نہ سکا. صحیح, اور وہ ایوب کی شخصیت کے ساتھ 62 کا آئین بھی چلا گیا. شاید یہی ہمیں, یعنی اس میں مضبوطی اگر ہوتی تو یہی ہنٹ مل رہا ہے کہ اگر آپ آئین ایک شخص کے ارد گرد بنائیں گے تو اس پھر شخص کے ساتھ چلا جائے گا. صحیح. عمران, ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ایوب صاحب نے جب مارشل لا لگایا اور اس کے بعد وہ اپنی کتاب میں بھی جسٹیفائڈ کرتے نظر آتے ہیں کہ پولیٹیشینز بہت کرپٹ تھے اور وہ اس معاشرے کو پولیٹیشین سے پاک کرنا چاہتے تھے, یہاں تک لفظ یوز ہوئے. لیکن پھر 40 دن کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کا لے کے آنا. ہوا یہ کہ جب یہ انہوں نے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایوب کا ڈیزائن ایک ہوتا تھا. ایوب کی جنرلی نیت اور انٹینشن, اور he was a very clean man, so he gave questionnaires all over Pakistan to people کہ give me proposals. جب لوگوں کو پتا چلا کہ یار اس آئین میں سیاسی پارٹیز ہی نہیں ہیں, تو جتنی انٹیلیجنسیا تھی وہ اکٹھی ہوگی, اسپیشلی ایسٹ پاکستان کی, یار پھر آپ آئین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کوئی آئین دنیا میں سیاسی پارٹیز کے بغیر نہیں چل سکتا. صحیح, دے آر کوئنٹیسینشیل ٹو ڈیموکریسی. صحیح. تو ایوب نے جب یہ دیکھا کہ اتنی شدت ہے, اور انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی اس آئین کے تحت پہلی اسمبلی کا اجلاس کال ہوا تو وہ 2 گروپس میں بانٹ گئی, ایک ان کی طرف والے ایک دوسرے. صحیح. اور وہ آٹومیٹکلی پارٹیز بن گئی. یہ پاکستان کہتے ہیں نا, آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ the biggest problem in history is that we do not learn from history. Many decades later, Ziaul Haq tried the same with the Junejo government. The elections were held on a non-party basis. جیسی اسمبلی آئی وہ جنیجو مسلم لیگ بن گئی. آپ سیاست لیجسلیچر پولیٹیکل پارٹیز کے بغیر نہیں چل سکتا. صحیح.
تو وہ بن گئی. پھر ایوب نے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ، ایوب نے نہیں جو پیش کیا، وہ ایک نارمل لیجسلیشن بنی، پارٹیز الاؤ ہوئی. جو ایوب خان کے حامی تھے وہ کنونشن مسلم لیگ بن گئے، اپوزیشن کاؤنسل مسلم لیگ بن گئی. اور چودھری محمد علی متحرک تھے، حسین شہید سہروردی متحرک تھے. یہ لوگ اس وقت تک اس سسٹم کا حصہ تھے. پھر وہ ایبڈو جو تھی وہ ختم ہو گئی، جس کے تحت انصاروں کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا. ایبڈو تھی، لیکن ان لوگوں نے ایبڈو کو فائٹ کیا. حسین شہید سہروردی نے اپنی ایبڈو کے کیس کو خود الیکوینٹلی فائٹ کیا. ایک دو ہی تھے جنہوں نے فائٹ کیا، زیادہ تو رضاکارانہ طور پہ 6 سال کے لیے بیٹھ گئے تھے نا. طور پہ چلے گیا، کچھ نے پھر نئی پارٹی کو بنا لی. لیکن اس ایکٹ کے بعد سب پھر دوبارہ سے فری ہو کے آ گئے. سب نہیں آئے جی، بہت کم پولیٹیشنز تھے. پولیٹیکل ایکٹیویٹی پاکستان میں منیمل ہو گئی. صحیح. اس کے بعد منیمل ہو گئی. اور آگے جا کے بھی ہمیں پتہ چلے گا. کچھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ خواجہ ناظم، جو بڑے پولیٹیشنز بچ گئے تھے، خواجہ ناظم الدین اور حسین شہید سہروردی کی 63 اور 64 میں ڈیتھس ہو گئی. چودھری محمد علی دل برداشتہ ہو کے ریٹائر ہو گئے. سو سڈنلی آپ کا جو ایوبین سسٹم تھا اس کو کوئی بڑا چیلنج نہیں تھا فار دا فرسٹ 5 ایئرس. صحیح. تو پھر ان کو یہ چانس مل گیا کہ وہ جو ریولیوشن کی بات کرتے تھے، اکنامک بھی، پولیٹیکل تو تھا ہی تھا، اکنامک ریولیوشن، پھر ان کو چانس مل گیا کہ انہوں نے جی چانس مل گیا. اس چانس میں انٹرنیشنل ایلیمنٹ بھی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے کہ ایوب سینٹرل تھے سیٹو اور سینٹو کے لیے 54-55 میں بائی لیٹرل اکنامک کوآپریشن کا پیکٹ ہوا امریکہ کے ساتھ 1959 میں. سو ناؤ واٹ یو ہیڈ واز you were part of the Western Alliance system. You had aid coming in, and you had the World Bank send its best minds to Pakistan. اور ایوب کی اکنامک پالیسی جو یہاں سے جنم لیتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اکنامک پالیسی گروتھ ریٹ کے لیے بہت اچھی ہے. یہ پرابلم ہے ورلڈ بینک کی، کیپٹلسٹ سوسائٹیز کی، کہ وہ آپ کو ایک میجیکل فگر دیتے ہیں. تو ایوب نے فالو کیا. جو پاکستان کی اکنامک پالیسی کے جو موجد تھے یا جو سینٹرل فگر تھے وہ حیات ہیں آج کل. ان کا نام ہے گستاو ایف پیپنیک. پیپنیک جو ہے وہ بوسٹن انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کے کو ہیڈ کرتے ہیں ابھی. ویری اولڈ، ویری ریسپیکٹڈ. انہوں نے صاف بتا دیا تھا کہ میں جو اکنامک سسٹم تمہیں دے رہا ہوں اس کا نام ہے فنکشنل انیکویلٹی ود ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ. جو پیسہ آئے گا تم اس جگہ لگاؤ گے جہاں سے اس کے میکسیمم ریٹرنز ہوں. صحیح. یعنی کہ اگر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ پیسہ لگانا ہے تو تم ویسٹ پاکستان میں لگاؤ گے. ویسٹ پاکستان میں بھی اسپیشلی پنجاب میں لگاؤ گے، کیونکہ تم نے گروتھ ریٹ بڑھانا ہے. جب تم گروتھ ریٹ ایک لیول سے آگے کرو گے تو آٹومیٹکلی جاب جنریٹ ہوں گی اور وہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا عوام کی طرف. صحیح. اور پھر غریب کی باری آئے گی. لیکن سو یو ول ناٹ، ہی سیڈ کلیئرلی، اینڈ یہ سب نے کہا کہ آپ نے ہمیں یہ تنگ نہیں کرنا کہ یہ اس جگہ پہ لگائیں یا وہاں محرومی ہے یا وہاں ہے. آپ نے فری مارکیٹ فلو میں پیسے کو آنے دینا ہے اور آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے. اور محرومی ادھر بڑھتی گئی مشرقی پنجاب. اور پھر جب ہم جائیں گے 2 طرح کی محرومیاں بڑھی. ایک تو یہ ہو کہ اس ایوبین ماڈل کا ایمفیسس تھا انڈسٹریلائزیشن کے اوپر. تو انہوں نے مڈل فارمر کو بھی ایکسپورٹ واؤچر اسکیم ہم ڈسکس کریں گے، اس کے تحت انہوں نے انڈسٹری کی طرف مائل کیا. پاکستان ہیڈ دا لارجسٹ high industrialization, heavy industrialization rate in the world for 7 years. You pushed the whole country towards industrialization. صحیح. Industrialization کون کر سکتا تھا؟ جس کے پاس پہلے کیپٹل تھا. صحیح. جو پہلے سرمایہ دار تھا. اور لیبر ریفارمز، لیبر ویلفیئر، لیبر ہیلتھ were relegated to the sideline. ہم دوڑ رہے ہیں پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنے کے لیے. صحیح. اور پیپنیک اور جو ہارورڈ اسکول آف اکنامکس والے تھے وہ یہ کہتے تھے یہ کر لو گے تو پھر وہ ٹھیک ہوں گے. صحیح صحیح. اور ساتھ لینڈ ریفارمز بھی شروع ہو گئی. اور ساتھ انہوں نے لینڈ ریفارمز کی، یہ بھی ریفارم ایجنڈا تھا. 1000 ان اریگیٹڈ، 500 اریگیٹڈ. لیکن اگین بہت کم فرق پڑا. بھٹو کی لینڈ ریفارم جب ہم اگلے کسی پروگرام میں کریں گے، انہوں نے کیا، اس میں مڈل انکم فارمرز بڑھ گئے. صحیح. اس میں صحیح. اور ہوا. لیکن اب آپ اس کا بجائے کہ ہم بات میں کریں، اس کا نتیجہ دیکھیں. پاکستان کو دنیا کے تمام لوگ، آپ نے سنا ہوگا سنگاپور پاکستان کا اکنامک ماڈل، انڈونیشیا، پاکستان واز اے سکسیس سٹوری ان دا ورلڈ. پاکستان کے اندر کیا تھا؟ پاکستان کے اندر 2 ڈسپیرٹیز بڑھ رہی ہیں. ایک ایسٹ ویسٹ، کیونکہ انویسٹمنٹ از بینگ ڈن ان دا ویسٹ.
اور دوسرا ویسٹ پاکستان کے اندر رچ پور. صحیح. حالانکہ ادھر بھی رورل سائڈ پہ مشرقی پاکستان میں بہت کام کیا ابھی تک. ورلڈ بینک کی اسٹڈیز یہ کہتی ہیں, میرے بنگلہ دیشی فرینڈز یہ کہتے ہیں کہ جو 60s میں ہماری رورل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کبھی بھی نہیں ہوئی, وہ اب بھی نہیں ہوتی. اور 1962 کے آئین میں بنگالی زبان کو بھی اردو زبان کی طرح نیشنل لینگویج کر دیا گیا. اگلے سیگمنٹ میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس کے باوجود ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی رہی, بنگالیوں کی محرومیاں بڑھتی گئیں اس کے باوجود. ابھی ہو گیا بریک کا. ناظرین باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ابھی چلتے ہیں بریک پہ. ویلکم بیک ناظرین. ہم ایوب ایرا ڈسکس کر رہے ہیں, عمران علی ہمارے ساتھ ہیں. جی عمران, جب ہم بات کرتے ہیں ایوب ایرا کی تو اکنامک ڈیولپمنٹس کی بات آپ نے میرا خیال ہے پچھلے سیگمنٹ میں, اگر کچھ رہ گیا تو آپ ابھی بتا سکتے ہیں ناظرین کو کہ کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز, ڈیمز بہت بنے, ہر چیز. منگلا اور تربیلا, جی, پاکستان سٹیل مل کی بنیاد. صحیح. سیڈز, ٹریکٹرز, سیڈز اور ٹریکٹرز پاکستان میں ایوب ایرا میں انٹروڈیوس ہوئے ہیں. گرین ریولیوشن, پر ہیکٹیئر ییلڈز, صحیح, فارمرز کو فیسلٹیز, ایگریکلچرل سپورٹ پرائسز, ایگریکلچر اور انڈسٹری کی تمام انسٹیٹیوشنز. صحیح. تو بہت پورا اس پہ صرف پروگرام کیا جا سکتا ہے, صرف ان کی ڈیولپمنٹس. اور میرا خیال ہے کہ اس دور میں جو ہوئی اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی. اس کے بعد جی آپ کو خوشخبری, آج کل بہت بڑا آپ نے میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں اس اسکیل کا ایگریمنٹ کبھی نہیں ہوا. اچھا عمران, جب فارن پالیسی پہ آنے سے پہلے یہ بھی ایک پارٹ آف فارن پالیسی ہے, انڈس ٹریٹی جو ہوئی, کیا اس پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انڈس ٹریٹی کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس سے آپ کو ایوب کا مائنڈ پتہ چلتا ہے. ایوب کا مائنڈ بیسیکلی تھا پیس ود انڈیا. ایوب واز, لوگ کہتے ہیں پانی ان کو دے دیا, غلط کہتے ہیں. انڈس بیسن ٹریٹی کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا تھا, جو ہم نے پچھلے پروگرام میں فیروز پور اور زیرہ کا ڈسکس کیا تھا, جو ریڈ کلف نے کیا تھا, جو ریڈ کلف نے دھوکہ کیا تھا ماؤنٹ بیٹن کے کہنے پہ. اور مجھے اس کہنے میں کوئی نہیں. یہ پاکستان کی یاد رکھیے, پاکستان کا ساتھ جو ظلم اس کی انسیپشن پہ ہوئے ہیں, اور کشمیر ڈسپیوٹ کی اوریجن جو ہوئی ہے, اس میں پاکستان کی ہسٹری بکس جھوٹ نہیں بولتی. صحیح. اس میں انڈیا کی ہسٹری بکس جھوٹ بولتی. صحیح. لیکن اس کے بعد کی پاکستان پالیسی میں شاید پاکستان کی ہسٹری بکس بھی جھوٹ بولتی. صحیح. لیکن انسیپشن پہ نہیں. تو اس وقت یہ بیسٹ ڈیل تھی آپ کی, صحیح, کہ آپ کو یوجین بلیک جو ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ تھے وہ آئے, اور ایوب نے اور انڈین پرائم منسٹر نے مل کے یہ سائن کیا. اٹ واز اے ویری گڈ تھنگ. آپ دیکھیے, بیسک کرٹیسزم یہ ہوتی ہے کہ سلٹنگ ہونی تھی پاکستان والے ڈیمز کی. آپ بات کس دور کی کر رہی ہیں؟ 1960 کی. تو یہ تو ورلڈ بینک نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ 1960 سے لے کے آج 2054 سال تک آپ کوئی نیا بڑا ڈیم نہ بنائیں. یہ تو آپ کی کمزوری ہیں, یہ تو آپ کی فیڈرلزم کا فیلئر ہے. سو دیٹ واز گڈ. اور اس سے تقریباً قحط والی صورتحال آ گئی تھی. انڈیا نے اتنی دفعہ آپ کو تھروٹل کیا تھا پانی کے اوپر, اس میں سے آپ نکل آئے. تو یہ بیسٹ اس کا تھا. اچھا, اس ان حالات میں روبینہ جی, ان حالات میں ٹھیک ہے. عمران, جب ہم دیکھتے ہیں ایوب صاحب کی فارن پالیسیز دیکھتے ہیں, چائنا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, دیکھیے اسٹارٹ ہوئے تھے وہ آرکیٹیکٹ تھے پاکستان کی US الائنس کے. صحیح. باقی لوگ بھی ساتھ تھے, لیکن بیسیکلی ایوب اس کے آرکیٹیکٹ تھے. اور ہی واز فار اے ویری US کے ساتھ اچھی پالیسی. اور یاد رکھیے, بعد میں ہم ابھی بلکہ بات کریں گے, ایوب واز ویری سنسیئر ٹورڈز پیس ود انڈیا. انہوں نے نو وار پیکٹ کیا تھا انڈیا کو کشمیر ڈسپیوٹ کے ہوتے ہوئے, لیکن انڈیا اس وقت تک اپنی ایروگنس میں انڈیا نے نہیں مانا. انڈس واٹر ٹریٹی کافی مخالفت کے باوجود کی. صحیح. اور US کے ساتھ ایوب کی ڈسلوژنمنٹ شروع ہوئی ہے کینیڈی کے الیکشن کے بعد. کینیڈی جو تھے وہ انہیرنٹلی پرو انڈین تھے, اور انہوں نے جو ان کی باتیں, اور انہوں نے انڈیا کے ساتھ جب ڈیفنس کی باتیں, باقی باتیں کرنی شروع کی, تو ایوب کو یہ بہت برا لگا کہ میں ہوں جس نے اپنا سارا کچھ US پلیٹ میں رکھا ہے. اور جنہوں نے رشیا کے ساتھ اوپنلی کبھی ساتھ نہیں دیا, رشیا نے ہمیشہ, پھر انہوں نے بھی پاکستان کے خلاف ہی اپنا ووٹ یوز کیا UNO میں جب بھی کشمیر کی بات آئی. یعنی انڈیا بالکل اوپنلی رشیا کی طرف تھا, لیکن امریکہ کو ان سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لیکن پہلے پرابلم تھی جی,
صحیح. جان فاسٹر ڈلس کے وقت میں امریکہ واز پرو پاکستان, بٹ ود دا ایڈوینٹ آف کینیڈی اینڈ ود سم سٹرنگز ایٹ دیٹ ٹائم آن دا چائنیز, اٹس کالڈ دا مکموہن لائن بٹوین چائنا اینڈ انڈیا, وہاں بارڈر کی اسکرمشیں اسٹارٹ ہوئیں. تو پھر انڈیا نے اپنے آپ کو کاسٹ کر لیا اس رول میں جس میں پاکستان تھا. انڈیا نے یہ کہا یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ڈیفینڈ کریں گے, وی آر گوئنگ ٹو بی انڈر اٹیک. تو جب اکتوبر میں اور لیٹ 1962 میں دا چائنیز جسٹ رین اوور, انڈیا نے شرارتیں شروع کر دی تھیں, فارورڈ پوسٹ لگائی تھیں, تو دا چائنیز جسٹ رین تھرو, گیو ٹاٹ دم اے لیسن. 1962 کی بات کریں, اینڈ دین دے کیم بیک. بٹ اٹ ہیڈ اے ویری نیگیٹو, اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ابھی ڈیفینس اینالسٹ کہتے ہیں کہ ہسٹری کا کوشچن ہے, آپ نے میرے سے کئی دفعہ پوچھا ہے کہ 1962 میں جب چائنا نے انڈیا پہ اٹیک کیا تھا تو پاکستان could have militarily resolved the Kashmir issue by jumping. ہاں, تو وہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ 1962 میں جب انڈیا اور چائنا, انڈیا ٹوٹلی ایگزاسٹڈ تھا, تو پاکستان کو شاید انڈیکیشن بھی دیا گیا چائنیز ایمبیسی کی طرف سے جا کے دروازے رات کو کھٹکھٹا کے کہ جی یہ اس پہ انٹرفیئرنس کر لو. تو ایوب صاحب نے اس وقت کیوں نہیں انٹرفیئرنس کی؟ اس کے 2-3 ریزنز ہیں جی. ایک تو ملٹری ڈپلائمنٹ میں اور پلانس میں ٹائم لگتا ہے. پاکستان کے ملٹری لیڈرز نے فورس ہی نہیں کیا تھا کہ انڈیا اور چائنا کی جنگ ہوگی. صحیح, نمبر 1. لیکن یہ اتنا بڑا ریزن نہیں ہے. اس وقت حالت ایسی تھی کہ آپ اپنی فارورڈ ٹروپس کو ڈپلوائے بھی کرتے تھے. اور وہ بھی آپ سے ایک کویسچن آپ بعد میں اس کا جواب دے دیجیے گا جب 1965 کو ڈسکس کریں گے کہ 1965 میں بھی تو پھر یہ چلے گئے نا. جی ہاں, بالکل صحیح. تو ایک تو یہ تھا, چائنیز نے ریکویسٹ کی لیکن نہیں مانے, بلکہ یہاں تک ہوا کہ امریکنز نے ایوب کو کہا کہ پلیز آپ اپنی ٹروپس کو انڈیا کی مدد میں استعمال کریں. صحیح, یعنی کہ ایکسپیکٹیشنز, کیونکہ آپ ان کے ساتھ الائنس سسٹم میں تھے, یہ تھیں کہ آپ, لیکن پاکستان نے وہ تو نہیں کیا. لیکن مومنٹس ہوتی ہیں ہسٹری کی. صحیح, اگر آپ ہسٹری کی مومنٹ کو مصلحتوں کے تحت چھوڑ دیں تو وہ مومنٹس دوبارہ واپس کبھی نہیں آتی. صحیح. اگر کوئی ایسا لیڈر ہوتا جو اتنا انیمرڈ نہ ہوتا ویسٹرن ورلڈ کے اور اتنا ڈپینڈنٹ نہ ہوتا, کیونکہ ویسٹ نے آپ کا دشمن ہو جانا تھا. آپ کشمیر واز, اور پھر ایڈ بھی تو ان کو مل رہی تھی, پتہ نہیں کتنی, تو ان کو 1.5 بلین, پتہ نہیں یہ آپ کس کی بات, کون سی جو امریکن ایڈ ایوب کو بعد میں ملنی شروع ہوئی تھی, وہ بہت بگ ڈفرینس تھا. پہلے سے ہی مل رہی تھی. آپ کی اکانومی امریکنز رن کر رہے تھے, سپورٹ امریکہ کی تھی, ہر چیز تھی, لیکن مومنٹس آف ہسٹری دوبارہ نہیں آتے. ٹھیک ہے, آپ نے کون سا, پاکستان کو تو کبھی بھی ایم نہیں رہا کہ فورس سے کشمیر پہ حملہ کرے. پاکستان کیا کہتا ہے, پاکستان نے آرمز جب بھی یوز کیے یا پلانز بنائے, it was to force a just diplomatic solution. Because the other side not only was the aggressor, but it refused all diplomacy. صحیح. نام پلانس کے 1000 پلانس ہیں UN کے جو آئے. آپ نے اپنا, نہرو کی اسپیچ ہے کہ this repression in Kashmir will end, and بڑی اسپیچز ہیں, we will 1954 میں وہ یہ کہہ رہے تھے. صحیح. بعد میں آپ رینیک کر جائیں چیزوں پہ, تو پھر نیچرلی دوسری سائڈ. اور اب یہ حال ہو گیا کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم ان میں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. جی, لیکن وہ یہ جی اقوام متحدہ کی ریزولوشنز ہیں, انسٹرومنٹ آف ایکسیشن فالس ہے, یہ سب چیزیں ہسٹوریکل ہیں. صحیح. میں جب میوچل ڈیفینس اسسٹنٹ ایگریمنٹ میرا 1954 میں ایوب صاحب بھی جب آرمی چیف تھے تو امریکہ کے ساتھ ان کا ہوا تھا. بعد میں اور بھی جتنے بھی معاہدے ہوئے جس میں انڈیا بھی پاکستان کے وہ ناراض ہوا اس بات سے, اور وہ یہ جو کشمیر کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے اس کو بھی شاید بہانہ بنایا کہ اب ہم بھی نہیں ریفرینڈم کوائیں گے. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان اور امریکہ کے جو درمیان میں ایک تعاون یہ سیٹ ہوا تھا, ایگریمنٹ ہوا تھا کہ کوئی بھی انٹرفیئرنس کرے گا پاکستان کی باؤنڈریز کو تو امریکہ اس کو ساتھ دے گا. لیکن جب یہی چیز انڈیا نے شور مچایا تو انہوں نے انڈیا کا نام بیچ میں سے ایکسکلوڈ کر دیا. تو یہ 19 میں یہ بہت سوال, آپ کا یہ بڑا براڈر ایشو ہے. دیکھیے, اگر انڈیا یہ اول تو کشمیر کی سیلف ڈٹرمنیشن کا کسی ویسٹرن پیکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. یہ تو وہی بات ہے کہ میں تمہاری چیز نہیں دوں گا کیونکہ باہر بچہ شور مچا رہا ہے. دیٹس آل فالس. صحیح. انڈیا اگر چاہتا تھا کہ انٹرفیئرنس نہ ہو تو انڈیا کو ایکویٹیبل سولوشن کشمیر کا فائنڈ کر لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, وہ انڈیا نے نہیں کیا. صحیح.
جو ڈیفینس پیکٹس پاکستان کے تھے, لیٹس فیس دا فیکٹ کہ امریکن ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ دس از اگینسٹ کمیونزم, اور وہ ساتھ پاکستان کو مولی کاٹل بھی کرتے رہتے تھے. آف کورس اف انڈیا اٹیکس یو وی وونٹ لیو یو الون. دیر واز دس وربل انٹینشن بٹ دے ور اگینسٹ کمیونسٹ. صحیح. پاکستان ڈیسپریٹلی نیڈیڈ ٹو ریفربش اٹس ڈیفینس اینڈ ایوری تھنگ. ڈیفینس اور اکنامک ایڈ چاہیے تھی بیسکلی اگینسٹ انڈیا. تو دونوں کی انٹینشنز میں فلا ضرور تھا. دونوں کو یہ پتا تھا کہ جو لکھا جا رہا ہے پیپر پہ وہ نہیں ہے پتہ. وہ نہیں ہے. عمران 1965 کی وار کس نے انیشیٹ کی, کون اس کا فاتح تھا, امریکہ کا رول کیا تھا, کیا وہ ادھر گیا, اس پہ بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے سیگمنٹ میں جو کہ آخری سیگمنٹ میں ہے, ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے کہ جب یہ سب کچھ ایوبین ایرا جس کو ہم کہتے ہیں بڑا گولڈن ایرا تھا, لوگ جی ڈی پی ریٹ بھی بڑھ رہا تھا, تو کیا وجہ تھی, کیا ہوا, انٹرنیشنل طاقتیں بھی اگر ان سے خوش تھیں کہ کیا ہوا کہ پھر اتنی بڑی انہی کے اگینسٹ جو ہے ریوولٹ ہو گئی. ناظرین باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ابھی چلتے ہیں بریک پہ. ویلکم بیک ناظرین. جی عمران 1965 تک ہم آگے ہیں, ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے آپ ذرا کوئکلی فاطمہ جناح کا کیا رول تھا جب صدارتی الیکشن ہوئے؟ لوگوں نے کہا کہ بہت ریگنگ کر کے ایوب خان نے ان کو ہرا دیا. دیکھیے ریگنگ نہیں ہوئی تھی, یہ تو ہم ایک کامن ورڈ یوز کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا خواجہ ناظم الدین حسین شہید سہروردی کے بعد ایک دم جب کمبائنڈ اپوزیشن نے سوچا کوئی ایسا کینڈیڈیٹ لائیں جو یہ تو فاطمہ جناح کا انتخاب ہوا. صحیح. ان کی سپیچز بڑی مشہور ہوئیں. انہوں نے سیاسی طور پہ وہ اتنی ایکٹیو نہیں رہی تھی. میرا 1954 میں شاید ایک دفعہ ایسٹ پاکستان کا انہوں نے دورہ کیا. She was nothing compared to her brother, but she was very well respected. صحیح. اور ہوا وہی جو میں نے کو بتایا کہ وہ بیسک ڈیموکریسیز کے اوپر پریشر ڈالنا تھا. اربن ایریاز میں آپ نہیں ڈال سکتے تھے بیسک ڈیموکریٹس, they were all educated from the رورل ایریاز میں ڈپٹی کمشنر کے پاس پاور تھی تھروٹل کرنے میں. رورل ایریاز میں فاطمہ جناح ہار گئیں, کراچی, ڈھاکہ, چٹاگانگ مین اربن ایریاز میں وہ جیت گئیں. صحیح. اور لیکن اوور آل جب کاؤنٹنگ ہوئی تو وہ ہار گئیں. اٹ واز اے ویری کلوزلی فاٹ الیکشن. میجر ریگنگ نہیں, لیکن the system was built in such a manner that the basic Democrats could be throttled by the deputy commissioner. اور صدارتی الیکشن اس کو کہیں گے جیسے پراپر صدارتی انتخاب ہوا تھا, آئین کے حساب سے ہوا تھا. ایوب جیت گئے تھے, لیکن اس کا کوئی آفٹر میتھ اچھا نہیں ہوا تھا. اٹ واز ناٹ اے کلین وکٹری. صحیح. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ہوا. پھر کوئی ایک برا واقعہ ہوا تھا کراچی میں جب ایوب کے صاحبزادے سے کچھ کلنگز ہو گئی تھیں, اس نے بیڈ ٹیسٹ, اس میں نہیں جاتے ابھی ہم. یہ واقعہ ہوا. پھر مارچ میں ایک اور واقعہ ہوا, کیونکہ اب آپ ایوبین ایرا کی ایک دم ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان کے سندھ میں اور انڈیا کے گجرات کے درمیان میں ایک مارشی علاقہ ہے جس کو رن آف کچھ کہتے ہیں. رن آف کچھ کے ڈسپیوٹ کے اوپر انڈیا اور پاکستان میں اسکرمش ہوئی. صحیح. چھوٹی تھی. اس سے پہلے پاکستانی ٹروپس نے انڈیا کو ایزیلی ریپیل کر دیا, اینڈ اٹ واز کنسیڈرڈ اے وکٹری ان دا مائنڈز آف. یہ اب ہمیں لے کے جا رہے ہیں 1965 کی وار کیسے سٹارٹ ہوئی. اور اس کی وار سے پہلے کے میں 6 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان نے ایزیلی ہرا دیا. اب پاکستان واز ویری ڈس اپوائنٹڈ. دیکھیے جب انڈو چائنا وار ہوئی اس دوران ورلڈ نے ایوب کو کہا کہ دیکھیں انٹرفیئر نہ کریں. ایوب نے کہا یار مجھے تو انٹرفیئر کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے, I just want the just resolution of the Kashmir dispute. حالانکہ مرے ہوئے کو اس وقت بڑے آرام سے مارا جا سکتا تھا. He showed grace. Pakistan showed grace. In the 1962 war, Pakistan was magnanimous and graceful. But the world powers and India deceived Pakistan again. صحیح. There was this Harriman اور ایک اور برٹش امریکن جوائنٹ اور انڈین ڈپلومیٹک 6 راؤنڈز ہوئے. ان 6 راؤنڈز کے اندر پاکستان گیو ان اے لاٹ, لیکن جب بھی کوئی ریزولوشن ہونے کا وقت آتا تھا تو وہ نہیں ہوتی تھی. اور انہی نیگوسیشنز کے اندر انڈو چائنا وار ختم ہو گئی. اس کے بعد انڈیا واز آرم ٹو دا ٹیتھ. انڈیا واز آرم ٹو دا ٹیتھ اینڈ سڈنلی پاکستانیوں, میں آپ کو تھاٹ پروسیس بتا رہا ہوں, غلط تھا. پاکستان یہ بھی میں اس سے بھی ڈفر کرتا ہوں کہ پاکستان نے 65 کی جنگ سٹارٹ کی. پاکستان نے آکوپائڈ کشمیر کے تھیٹر میں اپنی پاور استعمال کرنے کی کوشش کی. There were 2 operations that were planned. آپریشن جبرالٹر کا مقصد یہ تھا کہ آپ
وہاں ایک اپرائزنگ کریٹ کریں گے, یہاں سے والنٹیئرز بھیجیں گے, آرمی کے لوگ بھیجیں گے. اور آپریشن گرینڈ سلیم کا مطلب تھا کہ جب اپ ہیول ہو جائے گا تو آپ جا کے اخنور پہ قبضہ کر لیں گے, یا وہاں کر کے آپ انڈیا کو فورس کریں گے کہ وہ فیئرلی ڈپلومیٹک ٹیبل پہ آئے. اور اس تھاٹ پروسیس کا تعلق اس فالس بلیف کے ساتھ تھا کہ چائنا نے انڈیا کو ہرا دیا بری طرح, ہم نے رن آف کچھ میں ان کو ہرا دیا, اینڈ اف وی اسٹیب ہارڈ, ایوب نے بھی کہا تھا, تو دے وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک اسٹیپس. صحیح. اور جنرل اختر حسین ملک جو ہیں وہ پہنچ گئے تھے وہاں تک, اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی جو پلاننگ تھی وہ بیسیکلی 3 لوگوں کی تھی. بھٹو صاحب انوالوڈ تھے, عزیز احمد, لیکن یہ ارریلیونٹ بات ہے. ملٹری وارز آر پلانڈ بائی جنرلز. تو جنرلز میں ٹاپ کمانڈ تو نہیں تھی, لیکن 12 ڈویژن جو پورے کشمیر کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, اس کے جو ہیڈ تھے جنرل اختر حسین ملک, ہی واز این آفیسر آف امینس کیپیبلٹیز. ان کا پلان تھا, اینڈ دس از کریکٹ, کہ آن 2 سپٹمبر 1965 he would have gone in and taken Akhnur when General Musa flew in a helicopter, and General Yahya was given the command, and he was sent back. اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, انڈین ہسٹورینز ریسپیکٹڈ MJ اکبر کہتے ہیں کہ then a miracle happened. We were running and then a miracle happened. یعنی اگر وہ نہ چینج کرتے تو یا یہاں صاحب نہ آتے تو یہ ہم اخنور would have been taken. The 1965 war which ended in a stalemate would have been. لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوتے؟ انڈیا چھوڑ دیتا آپ کو؟ نہیں جی, پھر آپ کی سخت ایکریمنی ہوتی, ویسٹ کے ساتھ ایکریمنی ہوتی, ڈپلومیٹک ٹیبل پہ آپ چلے جاتے. لیکن یہ بھی کوئی لاسٹنگ سولوشن یہی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کشمیر کے لوگوں کو میکسیمم بینیفٹس دیتے ہوئے اور اپنی انا اور اپنی چیزوں کو سے پیچھے ہٹ کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. صحیح. لیکن 1965 میں جب یہ وار رکتی ہے, میرا لگا کتنے 17 دن چلی, تو اس کے بعد پھر گئے تو وہ ڈپلومیٹک ٹیبل پہ ہی. جی ہاں, وہاں ڈپلومیٹک ٹیبل پہ دونوں کو جانا پڑا. جب آپ کو اخنور نہیں ملا اینڈ دے فورٹیفائڈ دیئر ڈیفینسز, اینڈ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لاہور, ہمارے ہائر ڈیفنس پالیسی پلاننگ پاکستان کی بہت ڈیفیکٹو تھی. انہوں نے لاہور اور سیالکوٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں, تیار ہی نہیں تھے. یاد رکھیے, لوگ جنرل اختر حسین ملک کا نام یاد رکھتے ہیں, لیکن ان کے سگے بھائی تھے بریگیڈیئر عبدالعلی ملک, جنہوں نے سیالکوٹ بچایا آپ کا ان دا بگیسٹ ٹینک بیٹل آف دا ورلڈ ایٹ دیٹ ٹائم, جو اس وقت ہوئی تھی. آرمر کے تھے. اٹس ارریلیونٹ ٹو دا پروگرام, لیکن دونوں احمدی تھے اینڈ دا موسٹ بریلینٹ آفیسرز, اور ان کی تعریفیں انڈین آرمی کے جرنلز میں ملتی ہیں. سو دے ڈیفینڈیڈ. انڈیا ہیڈ اے فل پلان ٹو ہیو ڈرنکس ان لاہور جمخانہ آن 7th اور 8th of September, اینڈ دے اٹیکڈ, اینڈ اٹ واز آپ کی, میرا خیال ہے لاہور میں آپ جانتی ہوں گی, آپ کے گھر کے کہیں پاس ہی ہوگی, BRB کنال, اس کے اوپر عزیز بھٹی اور کچھ لوگوں نے اپنی جانیں دے کے لاہور کو بچایا. اچھا, کہا جاتا ہے 1965 میں جو ہے یا تو ملکہ ترنم نور جہاں جیتی اور یا ذوالفقار علی بھٹو جیتے, انڈیا نہ جیتا نہ پاکستان جیتا, تو کیسے ہی ہے وار کا اینڈ تو اسٹیل میٹ ہے. لیکن ایک 3 A's کی بات میں آپ کو بتا دوں, ملکہ ترنم کے گانے تو ہیں, پاکستان کی ایئر فورس, پاکستان کی آرٹلری اور اللہ. دس از اے فیمس. پاکستان کی آرٹلری کی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس ہے in the Jammu and Kashmir. پاکستان کی ایئر فورس اگینسٹ آل odds, it won major victories. MM عالم کا نام against the Indian Air Force, and you were saved against a large enemy. But why I will not call it a Pakistani victory? Because your initial aim was to defreeze the Kashmir issue, and because of the idiotic change of command, you could not do that. So it was a stalemate. صحیح. اور اگر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر کچھ وکٹری تھی بھی تو وہ تاشکند کے ٹیبل پہ جا کے آپ نے دے دی ان کو پلیٹ میں ڈال. یہ بالکل غلط ہے جی. تاشکند کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ کسی نے پلیٹ پہ نہیں دیا. تاشکند کا معاہدہ بالکل فیئر تھا. دونوں ٹروپس کو کہا گیا کہ آپ 5 اگست 1965 کی پوزیشن پہ پہنچ جائیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈین فورسز نے بہت بریوری سے لڑا ہے. میچ ڈرا ہو گیا جی, لیکن ہم نے ہمارے پروگرام کا مقصد سچ بولنا ہے. تو انڈینز نے لاہور میں غلطی کی. The Indians did not expect کہ لاہور اور سیالکوٹ undefined ہوں گے. جب وہ بالکل قریب پہنچ گئے تو they said کہ یہ تو ہو نہیں سکتا, and they did not play.
they waited for 24 hours to check کہ کہیں مائن فیلڈز تو نہیں ہے, کوئی پرابلم تو نہیں ہے, اس میں وہ شہید بچا گیا آپ کو. And although we could have captured Akhnur easily, we had India on the back foot, but there were sectors in which Indian forces, they displayed extraordinary courage in the Kashmir sector also, but Akhnur was there to be taken, and you should have taken it. وہ ہمارے اپنے آرمی کے غلط ڈیسیجن کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے گیا. جی وہ, اور اس کے بڑے ریزنز, بڑی ہسٹری اس پہ ہو سکتی ہے کہ کیوں ایوب نے یہ کیا پورا اس میں. اچھا عمران, یہ تو وار کا بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے, اس پہ تو ایک علیحدہ پروگرام جیسے اکانومی پہ. ایوب کی جو اتنی ایجوٹیشن ملک گیر شروع ہو گئی 1969 میں مارچ میں, اور پھر ان کو ریزائن کرنا پڑا 20-25 دن کے اندر اندر, غیرت مند تھے, ریزائن کر کے چلے گئے. تو یہ بتائیے کہ یہ کیا وجوہات ہوئیں؟ ایک میں آپ کو ڈیمز کا اور باقی چیزوں کا ہم نے ذکر کر لیا. 1963 میں انڈیا پاکستان نے جو چائنا کے ساتھ اپنا بارڈر سالو کیا, چائنا کو پہلی ایئر فلائٹس, PIA واز دا ماڈل ٹو اسٹارٹ دا ایئر لائن ان چائنا. جنرل رضا تھے, ذوالفقار علی بھٹو تھے, ایوب تھے. جو چائنا کے ساتھ آپ کی فرینڈ شپ ہے اس کا کریڈٹ ایوب کو جاتا ہے, along with his young foreign minister. So that aspect we must always consider. That is سوال یہ پیدا ہوتا ہے, if you have بہت آپ نے, if you have great GDP, امریکہ آپ کے ساتھ نہیں رہا تھا. امریکہ was not even ready to host پاکستان and India جو رشیا نے کیا. رشیا کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہو گئے تھے, چائنا کے ساتھ ٹھیک تھے, اور امریکہ کے ساتھ بھی آپ 1960s کے لیٹ میں آپ کی فورن پالیسی ٹھیک ہو چکی تھی. مسئلہ یہ ہوا کہ اس اکنامک پلان اور اس پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بلڈنگ جو 1960s کی ہے, اس میں ایسٹ پاکستان علیحدہ وہ اس کا حصہ نہیں بنا. آپ نے جنرل اعظم کو بھیجا, پورا ایسٹ پاکستان, جب گورنر وہ گئے, پورا ایسٹ پاکستان ان کے گن گاتا تھا, لیکن آپ نے ان کو 1962 میں ہٹا لیا کہ وہ بہت پاپولر ہو رہے ہیں, اور آپ نے کافی گندے لوگوں کو گورنر وہاں بنا کے بھیجا جو کرپٹ بھی تھے اور استحصال بھی کرتے تھے. وہ ڈسپیرٹی, کیونکہ گستاو ایف پیپنیک کے پلان کے تحت اور ایوبین پلان کے تحت انویسٹمنٹ ساری ویسٹ پاکستان میں ہوئی. یاد رکھیے ایکسپورٹ ارننگز 1969 تک ایسٹ پاکستان کی آپ سے زیادہ تھی. یہ آپ کو لوگ اس کو پیپر اوور کرتے تھے. دا کاٹن کی ایکسپورٹ پنجاب سے ہوتی تھی, بٹ جوٹ اور ٹی were major foreign exchange earners, and the foreign exchange was spent in West Pakistan according to the trickle down economics theory. So that separation happened, and the 1965 war had a bad effect on East Pakistan, because آپ نے یہ کہا, آپ نے چائنا نے انڈیا کو وارن کیا کہ if war goes to the eastern theater, we'll open the theater on the McMahon line. So the East Pakistanis rightly said, if you did not deploy anything, why are we wasting defense expenditure? You could not deploy a unit. تو یہ 3-4 چیزیں ہوئیں, اور سب سے بڑی بات ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کی, جو لیڈر یونائٹڈ پاکستان کا بنگالی سب سے اچھا تھا, اس کو آپ نے سائڈ لائن کر دیا. اور 1966 میں لاہور میں مجیب الرحمان نے اپنے 6 پوائنٹس بتائے, لیکن وہاں موومنٹ بڑی اسٹرانگ ہو گئی کہ ہمیں ہمارا حق نہیں مل رہا پولیٹیکلی اور اکنامکلی. ٹھیک ہے. اور ویسٹ پاکستان میں بھٹو صاحب نے تاشقند کے کچھ دن بعد جو تمام لوگ اس اکنامک ماڈل میں سائڈ لائن تھے, انٹیلیجنسیا, پیزنٹ, لیبر, بھٹو became the most eloquent mouthpiece of those three, ان 3 رائٹ. لیکن ریزن یہ نہیں تھا. ریزن یہ تھا کہ پیرزادہ, جنرل پیرزادہ, جنرل یحییٰ اور بھٹو نے یہ پلان بنا لیا تھا کہ the old man has to go. The old man suffered a pulmonary embolism in 1968. اس کے بعد وہ کبھی اس ہیلتھ میں نہیں آ سکے. تو یہ بیسیکلی ایجیٹیشن کی یہ وجہ ہے, اینڈ there was strong agitation but nothing as compared to today. معمولی ایجیٹیشن آج کل کے حساب سے, اور انہوں نے ریزائن کر دیا. لیکن جب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میٹنگ ہوئی, جب بھی وہ یحییٰ خان کی طرف دیکھتے تھے, کہتے تھے کہ مجھے میرا خیال ہے شہر میں مدد چاہیے, تو یحییٰ خان دوسری طرف دیکھتے تھے. ان کو پتا, اور پھر مجبور ہو کے بجائے انہوں نے پاور
یحییٰ خان کے حوالے. صحیح عمران، بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں یہیں سے ہم بات جاری رکھیں گے کہ جب یہ صدر ایوب چلے جاتے ہیں اور وہ جس چیز کو بچانا چاہتے تھے کہ یہ آئین جو ہے دوبارہ سے مارشاء اللہ کے ہاتھ میں نہ لگ جائے، وہی ہوا. جنرل یحییٰ کو ہی کو کرنا، ٹیک اوور کرنا پڑا. اس کے بعد پھر 1971 میں کیا ہوا، اس پہ ہم ناظرین عمران سے ہی اگلے پروگرام میں بات یہیں سے شروع کریں گے. 1971 کی جو پارٹیشن ہوئی اس تک اور اس کے بعد کے اثرات. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اللہ حافظ.